ایک ہی لوگوں کو ایسے ہو سکتا ہے کہ پاک جن کے کام ہو جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہوتا نہیں ہوگا. وہ ہو سکتا ہے، وہ ہو تو سکتا ہے نا. اس کی وجہ سن لو نا. وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے نا دربار لگایا، تو ایک دن دربار پہ دیکھو وہ نظر نہیں آ رہا حدود، وہ کدھر جاتا ہے؟ دربار کے درباری تھا ادھر، اندازہ لگا. یعنی کہ ایک پیغمبر کا درباری یہ حدود کیا کرتے ہو اردو میں پنجابی میں؟ وہ پرندہ جو ہوتا ہے وہ بلتی کیا ہے تو لوگ کہا کہتے ہیں جو مجھے نہیں کہتے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو باہر وہ جب آیا تو اسے پوچھا سلیمان علیہ السلام نے تو کدھر جاتا ہے، تو کیا بات ہے تیری، کیوں یہاں گھر آ جائے؟ وہ نے کہا جناب آپ تو پیغمبر ہے، کیا بات ہے، کہتا واقعہ ہے آپ کو کیا سناؤں. ایک بستی ہے، وہ بستی میں ایک ہیرن بستی ہے، ایک خوبصورت شہزادی ہے، ایک تخت ہے، ایک مصفہ ہے، مرصع ہے، بس کیا کیا باتیں ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تحقیق کریں گے رجال، تو اس پہ اعتبار ہے کوئی تخت لانے والا جس کے یہ ذکر کر رہا ہے، کہتے ہیں پہنچے وہاں تک. تو نبی کی شان جا کے رہنے والی لگواؤ منگواؤ. ایک طاقتور آدمی تھا، ایک جن تھا. انہوں نے کہا جناب یہ ہے کہ آپ مجھ کو ایک دن میں لا سکتے. کسی نے کہا مجھے جب تک آپ درخواست بغات ہو جائے دربار اس وقت وہ یہاں پر ہوگی. ایک جس کے پاس علم الکتاب تھا، انہوں نے کہا طلبۃ العلم، یہ جو آپ کی جبت ہے حاضر ہے، حاضر ہو گئے. اب یہاں پر نہ کوئی جہاز گیا، نہ کوئی مشین گئی، اور وہ حاضر ہو گیا. آپ نے نہیں گیا بلکہ سامان ہی لایا علم کے ساتھ. تو علم جو ہے نا یہ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ آپ جائے یا اس کو منگوائے، کبھی بلا کے کبھی پاس جا کے دیکھ لیا، دونوں صورتیں کر سکتے ہیں یہ لوگ. ایسی طاقت ہے علم الکتاب میں، اور وہ حاضر ہو گیا اور آگے واقعہ. تو گویا کہ فاصلے کا سمٹنا علم الکتاب سے ثابت ہے. یہ بات سمجھائی؟ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے. تو آپ پوچھو ہوا کہ نہیں ہوا، وہ تو حدود کر لیتے تھے، اتنواری کر سکتا ہے، جن کر سکتا ہے. ایسے لوگ نہیں دیکھا کہ جن تو آپ کو گرم گرم کھانا لا کے دے دے، پھر تو ہے کہ معمولی طاقتیں ہوتی ہیں. ایسا ہو سکتا ہے، وہی ناٹ اور ہوتے بھی رہا ہوگا کبھی سے کبھی. تو یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ کے اس پہ کبھی غور کرو کہ یہ طاقتیں مخفی ہیں. کیا اس پہ جو عمل کرنے والے ہیں کیا ہے ارادہ شاید یقول لہو کن فیکون. اب یہ وظیفہ جس نے کیا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو جائے کسی شے کا، اسے کہتا ہے ہو جا، پس ہو جاتی ہے. اب کن فیکون کا وظیفہ کرنے والے کی اندر طاقت ہو جاتی ہے، ہو جا پس ہو جاتی ہے. یہ وظیفے ہیں. کرنے والوں کو کوئی عزت کوئی اجازت ہوگی ان کے لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. ایسے ایسے لوگوں کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں جو بڑی طاقت کہتے ہیں کرنے والے فقیر کہتے ہیں نا، ویسے ان سے بچنا چاہیے. دیدار کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. وہ دیکھتا ہے وہ کرنے والا کام ہی کر گیا تھا تمہارے لیے. سب سے بڑی بات ہے کہ تمہیں کوئی اور ہی اسلام کے راستے میں چلا دے، کوئی وجہ سے دین دار ہے یہ بھی گئی، وہ کر سکتے ہیں. آپ اگر تم اس راستے میں چل ہی پڑے، آپ تو اسلام کے راستے میں یہ کرنے والوں کی بات ہوتی ہے کہ وہ آپ کے دل میں تبدیلی مارے گا کہ دل جائے دنیا سے اچاڑے دیں، آپ بیزار ہیں. تو یہ کرنے والے لوگ کرتے رہتے ہیں، اور ان کی نگاہوں میں ان کی باتوں میں قوت و طاقت ہوتی ہے. تمہاری زندگی میں آہستہ آہستہ انقلاب ہے. میری زندگی میں کس نے کیا انقلاب برپا؟ نہ شام میری، نہ سحر میری سحر ہے. یہ کرتے رہتے ہیں. اور ان لوگوں کے بعد فاصلے سے نہ تو کوئی بات نہیں کرتے. آپ کو خواہش ہے ان سے ملنے کی، اس کے علاوہ اور کیا خواہش ہے؟ اس کا نام ہماری یاد رکھ لیں، رحمت رکھ لیں. صدیوں کا فاصلہ طے کر دیتا ہے منٹوں سے پہلے. تمہارے تارے 4 میل فی گھنٹہ پہلے چلتے ہو. آپ کہتے ہو ایسا ممکن تھا مشینیں کر لیتی ہیں تو بندہ کچھ کرتا. اب یہ ہے کہ تم اس قابل ہو اگر تو تم دیدار کر سکتے ہو. جس طرح وہ ولی اللہ جو جس سے تمہیں محبت ہے، جس خانقاہ پہ جاتے ہو، صاحب مزار کا دیدار ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. یا کیا ہے؟ ہو سکتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ میں یہ بتاؤں گا کہ نہ تم چپ کر چلے جاؤ،
اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے. کچھ لوگ کہیں گے ہو سکتا ہے. میں یہ کہوں گا اپنے دیدار کی تمنا نہ کرو, اطاعت کی تمنا کرو. آپ اطاعت کرتے جائیں اور جس طرح انسان جاتے اس طرح چلتے جائیں. تو یہ اللہ چاہے گا تو دیدار ہو جائے. اب یہ بتایا کہ تم اگر کرنا چاہو گے تو پھر فارمولہ بتائیں گے, پھر محنت کریں گے, پھر وظیفہ کریں گے, درخت کے اندر کنویں کے اندر الٹ رہیں گے 4 سال 5 سال, پھر تمہیں کہیں گے آپ کرنے والے تم بنو. اور اگر وہ چاہے گا تو جلوہ دکھا جائے. اس لیے یہ جو میں بات سمجھا رہا ہوں, اس کو پتہ چل گیا نا کہ یہ فارمولہ والا مجھے لگتا ہے میرے دوارا. ٹھیک ہے, میں کیا بتا رہا تھا کہ آپ اس کے ارادے والے بنو. اب یہ کیا, یہ آپ کا ارادہ کرتا ہے, کہتے ہیں اس کے ارادے والے کو دیکھتے ہیں کہ یہ اپنا ارادہ رکھتا ہے. یہی تو پتہ کیا میں نے. آپ اس بات سمجھ جاؤ, یہاں تک کھیلاتا ہے. تو اگر اس کے نصیب میں ہوئی بات تو خود بخود سمجھ آ جائے گی. تو کوشش یہ کرو کہ آپ اپنی زندگی کو اس کے ڈیزائن میں چل رہے ہیں, آسانی ہے. کوئی فکر سے کرو, نہ اس میں شامل کرو نہ اس میں کمی کرو, جیسے چلا رہا ہے چل رہا. اور بات ڈاکٹر ممتاز. ہاں اگر کوئی مطلب اس طرح آج تک نہ سمجھے کہ یہ نہ کوئی زیادتی کر رہا ہے, ہاں جاتی کر رہے ہیں, تو اس کو رسول لگاتے ہیں کہ یہ اچھا یہ اب 2 طرح کے بندے ہیں معاشرے میں. معاشرہ, سماج, ساتھی, دنیا کا پیغمبروں سے بڑھ کے آپ نے کیا رجسٹ کرنا ہے. پیغمبروں نے جب دنیا کے معاشرے کو درست فرمایا, اصلاح کی, تو ایک مقام پہ برے لوگوں کے برے رہنے کے آپ آزردہ ہوئے. پیغمبر یا اللہ یہ تو نہیں ٹھیک ہوتی ہے, اصلاح نہیں ہو رہی ہے, اور کچھ نہیں. اللہ کے میرے ارشاد فرمایا کہ آپ محاسبہ کرنے والے نہیں ہو. یور ڈیوٹی از ٹو پریچ. اب یہ ہدایت دینا میرا کام, آزردہ نہیں. آپ یہ دیکھو کہ جب آپ اصلاح کرتے ہو کسی کی تو آپ مسئلے کی چیز سے آتے ہو, تو یہ دیکھو کہ آپ اپنی اصلاح کر چکے ہو, اور اگر وہی فالٹ آپ کے اندر موجود ہو کسی اور شکل میں تو پھر اصلاح کر. ایک بات. دوسری بات, دنیا کے اندر سے آج تک نہ کفر نکلا نہ بدی نکلی, اور ولی اللہ اپنا منزل طے کرتے رہے. آپ اپنی منزل کا دفاع کرو, اور اس میں سے برے آدمی کو کچھ چھوٹی کچھ نصیبی کا پیغام دیتے جائے. مطلب جہاد میں کر دینا کہ جہاد کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے گمراہ کے ساتھ لڑتے لڑتے آپ بھی گمراہ ہو جائیں. تو کافر کو اس وقت بریچ کرو جب تمہیں اپنے ایمان پر ذرا تھوڑا کانفیڈنس ہو جائے, اعتماد ہو جائے. بس پہلے آپ نے آپ کو اعتماد بناؤ اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کا اعتماد بناؤ, پھر پریچ کرو. پریچ کرنے میں مطلب بڑا دخل ہوتا ہے اپنے باطن میں. اگر باطن کے اندر آلائشوں کا امکان ہے تو بہتر ہے پریچنگ میں, اگر امکان ہے تو. اور 2 چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں. اگر آپ کو پیسہ ٹیمپٹیشن دیتا ہے تو آپ پریچ نہ کرو. اگر آپ کو رنگ اور جسم, خواتین و حضرات, اگر آپ کو متاثر کرتے ہیں تو پریچ. بھائی یہ 2 چیزیں ہیں کہ جسمانی تسکین اگر تمہاری خواہش میں آتی ہے پریچ نہ کرو, پیسے سے محبت تمہاری خواہش میں آتی ہے پریچ نہیں. کوئی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے, چلنے دو آپ کا کام. بات ہے تم سے بہتر لوگ ہوں گے پریچ کرنے والے, یہیں سے آپ کے بدلے واقعہ خراب ہو. تو جب جیسے کوئی سماج خراب کر رہا ہے, سماج ٹھیک ہو جائے گا. سماج ایسے چلتا ہے, ہم اکٹھا رہتے ہیں اور اللہ میرا جواب دے اللہ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے اپنا مال نامہ کر دو. میں اس کو سمجھایا تھا, اچھا آپ اس بات کو سمجھاؤ. اس وقت یہ کہا کہ جی میرا آپ رہ گیا, میں تو اوپر چال کر رہا تھا, پھر آپ نے دعا رہے ہیں کہ مہربانی کرو اپنے آپ پر. اس کے لیے دعا کیے کرو, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. جگہ نہیں کرو اس کی طرف سے, یہ گمراہ ہے اس کی بات کرو. منظم دار لوگ سماج کو رائٹ تھنکنگ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, خود بخود ایون ٹھیک ہو جائے گی, ہو جائے گی.